بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار کے تناظر میں اب جو پہلو میرے زیر نظر ہے وہ پہلو ہے کہ جہاں میں نے پہلے ایک لکھ ہمارا ایک کلپ اس پہ آ چکا ہے کہ کس طرح علماء کرام جو تھے ان کو خرید کر اور ان سے اپنی مرضی کی آراء لے کر اور مختلف موضوعات پر اپنی مرضی کے فتوے لے کر جو حکمران تھے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور علماء کی حمایت کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور علماء میں بھی اکثریت ایسی تھی جو ان کے ہاں بک جاتے تھے اور ان کی رائے پر جو وہ کہتے اس پر سر تسلیم خم کر دیتے۔ مگر میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہر دور میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ رب العزت ایسے مردان حق بھی رکھتا ہے جو دیوار بن کے سینس پر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا تھا جہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کی خوشامد اور اس کے اپنے مفادات کی رو میں بہہ گئے۔ وہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس غلط اقدامات کی حمایت نہیں کی اور ان کے مخالف رہے۔ ان میں دو بڑے نام عز الدین بن عبد السلام اور دوسرا سب سے بڑا نام جو تھا وہ امام نووی علیہ رحمت تھا، امام محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہ دو بڑی شخصیات تھیں جو بند باندھ کے کھڑی تھیں، اور پھر ان میں امام نووی کا کردار سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ اکثر شاہان وقت کی یہ کوشش ہوتی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے کلپس میں، کہ وہ علماء فقہاء کو ان کی رضا کو خرید لیں، اس لیے کہ عامت المسلمین علماء کے احکام کے مطیع ہوا کرتے ہیں، اور ان علماء کا اقتدار مسلمانوں پر ہوتا ہے، ان کے دلوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات سلاطین سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ علماء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ٹیڑھے اور نازک واقعات میں علماء کا ذریعہ، علماء کی حمایت اور ان کے فتاویٰ کے ذریعے حکومتیں لوگوں کو مینج کرتی رہی ہیں۔ دین و مذہب کے بہانے عوام اور علماء کے دلوں کو علماء کے ذریعے عوام کے دلوں کو مسخر کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت جو حکمران ظاہر تھا، ظاہر بیبرس جس کا نام تھا، ظاہر تھا، اس نے اپنے ہمعصر علماء سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اپنی رائے قائم کرتا۔ اس کے اندر حکمت وجہ یہ تھی کہ جب وہ علماء کی ایک بڑی تعداد جو اس کے اپنے مؤیدین ہیں اور اس کے حمایت یافتہ ہیں، جن کو وہ نوازتا ہے، ان کی حمایت جب حاصل ہوگی تو بعد ازاں اگر کوئی مخالفت بھی کرے گا تو مینج کرنے میں آسانی ہوگی، اور اگر کوئی مخالفت نہیں کرے گا تو لوگ ویسے ہی حق میں ہوں گے۔ تو بعض اوقات اس کو جب علماء سے مشورہ کرتا اور علماء اس سے اختلاف کرتے تو اس کو غصہ بھی آتا تھا، لیکن یہ مینج کرتا تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حکم دیتے تو ظاہر بادشاہ جو ظاہر تھا ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا، یعنی وہ باقاعدہ اتنے جرأت مند آدمی تھے اپنا عز الدین بن عبد السلام کے، ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی۔ حتیٰ کہ جس دن ان کا وصال ہوا، فوت ہوئے، اس روز ظاہر نے یہ کہا تھا کہ آج میں پورا حکمران بنا ہوں اور آج مجھے پوری حکومت ملی ہے۔ یہ حال تھا، یعنی جس طرف دوسرے لوگ تھے وہاں پر یہ لوگ بھی تھے جو حق پر کوئی 19-20 کمپرومائز بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسرے عالم اس وقت جو تھے حضرت شیخ امام محی الدین نووی رحمہ اللہ علیہ، ظاہر جو بادشاہ تھا اس کی کبھی امام نووی سے نہیں بنی تھی، ہمیشہ مخالفت رہی۔ حالانکہ امام نووی اس وقت دمشق میں مقیم تھے اور ظاہر کا پائے تخت سلطنت یہ مصر تھا، وہ دمشق میں تھے، یہ مصر تھا۔ امام نووی وہاں سے اس کو پند و نصائح اور نصیحت وغیرہ بھیجا کرتے تھے خط و کتابت کے ذریعے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ظاہر بادشاہ کو کبھی تو اگر ملاقات ہوتی یہ وہاں جاتا یا وہ ادھر تشریف لاتے تو زبانی بھی سمجھاتے، لیکن خط و کتابت کے ذریعے بھی سلسلہ جاری رہتا۔ ان واقعات اور باہمی خط و کتابت کا ایک بہت بڑا حصہ جو بادشاہ ظاہر اور امام نووی کے درمیان ہوا، حضرت امام سیوطی نے حسن المحاضرہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور ایسے خطوط لکھے ہیں جس سے امام نووی نے ظاہر باللہ کو کس حساب سے اپنا خطوط لکھے اور کیا کیا معاملہ تھا، وہ سارا کا سارا وہاں سے ظاہر تھا۔ ظاہر باللہ نے اہل شام پر بڑے ظلم کیے، بڑے بڑے محصولات عائد کر دیے، جس کے سبب اہلیان شام پر فاقہ کشی تک کی نوبت آئی، اتنے ہیوی ٹیکسز لگا دیے جس طرح آج لگائے جا رہے ہیں۔
اب ان کے یہاں غلے کی کمی تھی، باغات کے میوے خشک پڑ رہے تھے، مویشی ہلاک ہو رہے تھے، قحط کا سماں تھا۔ یہ تمام حالات جب امام نووی نے آبزرو کیے تو انہوں نے ظاہر باللہ کو لکھ بھیجا، اور ساتھ یہ لکھا کہ تم رعیت کے محافظ ہو، تم کو چاہیے کہ اپنی رعایا کو سہولت دو، خیال رکھو، ان کی نگرانی کرو، نہ کہ ان کو فاقہ کشی پر مجبور کر دو۔ اس کے بعد تم اپنے ملک کے والی ہو، لہٰذا نیک کام کرو۔ مصلحت وقت میں یہ ہے، مصلحت وقت اسی میں ہے کہ یہ تمام محصول جو تم نے عائد کر رکھے ہیں اپنی رعایا پر، جس کی وجہ سے وہ بھوک اور قحط میں مبتلا ہے، اس سے ان کو نجات دو اور ان کو واپس اٹھا لو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ امام نووی کے لفظ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر باللہ اور امام نووی کی خط و خطابت سلسلہ طویل ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لہجوں میں شدت آنے لگ گئی، اور امام نووی نے جب دیکھا کہ یہ نصیحت قبول نہیں کر رہا تو امام نووی شدید ہوتے گئے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ ظاہر نے اس وقت جنگی ساز و سامان کی تیاری کی فکر میں تھا، اور اس کی یہ کوشش تھی کہ جتنا محصول آتا ہے ان تمام محصولات سے جنگی ساز و سامان لیا جائے۔ لیکن یہ ایک حکمت یا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ عوام قحط سے مر رہی ہو اور حکمران ایک حکمت اور خود ساختہ جسٹیفیکیشن کے پیچھے چل رہا۔ ظاہر نے کیا کیا؟ وہی کیا جو ہر دور کے حکمران کرتے ہیں، اور آج پاکستان کے بھی حکمران وہی کرتے ہیں کہ جو بڑے جید لوگ ہوتے ہیں علماء کرام، ان کے مد مقابل مختلف چھوٹے چھوٹے لوگ علماء کو خریدتے ہیں، ان کے خلاف ان سے فتویٰ لیتے ہیں، اور عوام کو یوں گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی عالم، یہ بھی عالم، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ہم درمیانی راہ اپناتے ہیں اور فتویٰ اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی یہ ہوا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خلاف وہ لوگ جن کی کوئی علمی وقت ہی نہیں تھی ان کے سامنے، ان کو کھڑا کیا گیا، ان کو فیڈ کیا گیا، ان کو فائنینس کیا گیا، فیڈ کر کے فائنینس کر کے وہ عوام جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے علمی تباہر کی قائل تھی اور سادہ لوگ تھے، وہ کیا ہوا؟ مسلک اور فرقہ اور اس بنیاد پہ جماعت بنا کے انویسٹمنٹ کر کے مختلف جماعتوں کی تشکیل کر کے ان کو ان کے خلاف کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو خود ان کی کتاب پڑھ کے تقریر کرتے تھے، وہ تقریر کے آخر میں ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو یہ ہر دور میں ہوا۔ ظاہر نے یہ کیا کہ جب اس نے دیکھا امام نووی مینج نہیں ہو رہے تو اس نے دوسرے علماء کو خریدا، امام جو وہ کہتا تھا اس سے متعلق اب علماء سے اپنے حق میں فتوے لکھوائے، امام نووی کے خلاف فتوے لکھوائے، اپنی رائے کو تقویت دینے کے لیے لوگوں کو خریدا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اتنی کثیر تعداد علماء کے فتوے میرے پاس آ گئے ہیں کہ اب اگر امام نووی کے فتوے کو مینج کرنا چاہوں تو مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد اس نے امام نووی کے خلاف جارحانہ اقدام شروع کر دیا اور جو رویہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے امام نووی اور متشدد ہو گئے اور سخت ہو گئے، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گمراہی در گمراہی آ رہا ہے، ہدایت کی طرف آنے کے بجائے گمراہی کے لیے چور دروازے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ادھر ظاہر نے اب کیا کیا؟ ظاہر کے پاس جب دوسرے مولوی علماء کے فتوے آ گئے، اس نے وہ فتوے جرت دیکھیں، وہ فتوے امام نووی کو ارسال کر دیے کہ آپ ان پر مور تصدیق ثبت کریں، آپ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم۔ یہ بڑا ڈھونگ ہے، آپ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہے، بھائی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امام نووی نے جب وہ سب کچھ دیکھا، امام نووی نے تصدیق کیا کرنی تھی، امام نووی سمجھ گئے کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ اس کے بعد امام نووی علیہ الرحمہ نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، معاملات کی نزاکت پر غور کرنے کے بعد، آپ مجبور ہو گئے کہ اب سوائے سختی کے کوئی چارہ نہیں، چونکہ وہ غلط در غلط معاملات کی طرف جا رہا تھا۔ لہٰذا امام نووی علیہ الرحمہ نے اس کو اب جب اس نے تصدیق کے لیے فتاویٰ بھیجے، اس کے رد میں امام نووی نے بڑا سخت موقف اپنایا اور فرمایا کہ میں تیری حیثیت کو خوب جانتا ہوں، حکمران وقت سے جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ایسے مخاطب ہوتا ہے، میں تیری حیثیت کو خوب پہچانتا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا کہ تو غلام تھا، اس وقت تیری حالت یہ تھی کہ تیرے پاس کھانے کو پیسہ تک نہ تھا، تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہوتا تھا، مگر خداوند عالم کی رحمتیں تیرے اوپر نازل ہوئیں، اس نے تیرے اوپر رحم فرمایا، تجھے شہنشاہیت سے نوازا۔ پھر بھی مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے پاس اب 1000 غلام ہیں، اور یہ غلام حریر و دیبا کے زرتاج اور زرق برق لباس پہن کے پھرتے ہیں، 100 سے زیادہ لونڈیاں تیری زیر سرپرستی ہیں، ان میں سے ہر لونڈی کے پاس زر و جواہرات ہیں جن کو پہن کر وہ تیرا دل خوش کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے ظاہر، پہلے اس کی حیثیت کو بتا دیا کہ کیا تھا اور اب کیا عیاشی میں ہے۔ فرمایا کہ اے ظاہر، اگر میں سمجھ لوں کہ تیرے وہ تمام غلام تمام رعایا کی طرح معمولی کپڑے پہنیں گے، ان کے زرق برق لباس تیرے کاموں کے بدلے فروخت ہو جائیں گے، تیری لونڈیوں کے جسم پر زیورات اور جواہر نہ رہیں گے،
اور وہ بھی عام عورتوں کی طرح، جس طرح عام رعایا کی عورتیں ہیں، سادہ زندگی گزاریں گی، تو تیرے یہ تمام عائد کردہ محصول اور ٹیکس میں جائز قرار دے دوں گا۔ ٹیکس اس وقت انہوں نے فرمایا میں تیرے یہ محصولات جو تو نے ہیوی ٹیکسز لگائے ہیں یہ میں اس وقت جائز قرار دوں گا کہ جب میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ جو تیرے 1000 غلام ہیں، جو تیری 1000 لونڈیاں ہیں، جو تیرے گھر کی عیش و عشرت ہے، جو تیرا لائف سٹائل ہے، وہ منتقل ہو جائے اس ایک عام فرد کی طرح جو کہ معاشرے کا فرد ہے، اور وہی زندگی تو گزار لے۔ اور واقعی پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ اس حد تک زوال اور اس حد تک معاشی تنگ دستی کی حالت پہنچ چکی ہے کہ اب جسٹیفائڈ ہے کہ محصول لگایا جائے۔ جب تک تو عیاشی کرے اور عوام کے لیے تیرے پاس قحط ہے، تیرے اپنے غلاموں کے لونڈیوں کے لیے تیرے پاس یہ ہیرو جواہرات ہیں، اور عوام ہی کے لیے تیرے پاس قحط اور غربت ہے، اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے تو تیرے پاس سب کچھ ہے، عوام کو تو کہتا ہے کہ آپ نے مشکل حالات سے گزرنا ہے۔ توازن کیجئے ذرا آج کے دور میں اور اس کے دور میں۔ فرمایا کہ پھر میں اس کو جائز قرار دوں گا۔ علامہ ابو زہرہ مصری علیہ الرحمہ نے یہ پورا خط لکھا، امام سیوطی نے اس کو پورے کو نقل کیا ہے۔ ظاہر نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہی ہو سکتے ہیں اور کیا ہونا ہے، اور کہا کہ آپ میرا شہر چھوڑ کر دوسری طرف نکل جائیے۔ آپ نے جواب دیا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ امام نووی کو شہر بدر کر دیا گیا اور آپ اپنے وطن نووہ میں واپس چلے گئے، لیکن دوسرے علماء فقہا نے ظاہر پر زور دیا کہ امام نووی جیسی بڑی ہستی، عالم، متقی، پرہیزگار، ان کو واپس لایا جائے۔ ہمارے عوام ان کے پیروکار ہیں، رعایا تمہارے ایسے اقدام کو کیا کہے گی؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ دیکھو، مذہب کو چھوڑو، پولیٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ عوام تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ عوامی ہوا خلاف ہو رہی ہے، وہ پھر گیا اور اس نے دمشق سے آپ کو واپس بلایا اور اسی میں مصلحت جانی، اور پھر اس نے احکام لکھ بھیجے کہ آپ اگر چاہیں تو دمشق تشریف لے آئیں، مگر اب امام نووی نے دمشق واپسی کا انکار کر دیا۔ یہی ان کی غیرت کو میچ کرتا تھا، اور صاف جواب دے دیا، اور اس کے واقعے کو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ظاہر کا انتقال ہو گیا، اللہ کی طرف چلا گیا، اور بعد کے معاملات پھر اس کے بعد پیش آئے۔ یہ تھا علماء حق کا کردار، علماء سو کے کردار کے ساتھ ساتھ یہ علماء حق کا کردار تھا، جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔